بہت شکریہ. سب سے پہلے تو خوش آمدید جو بیٹھک کے دوست ہیں ہمارے, اور عمومی طور پہ میں آپ لوگوں کا ویور بھی ہوں. فرانس میں جو اسٹے تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو جہاز ہے وہ 8 گھنٹے کے بعد اس کو ری فیولنگ کی ضرورت ہوتی ہے, اور ری فیولنگ کے لیے اکراس اٹلانٹک جب آپ اٹلانٹک کو کراس کرتے ہیں تو یہ یورپ میں کوئی ایک ڈیسٹینیشن آپ کو چوز کرنی پڑتی ہے کہ وہاں پہ آپ کا پڑاؤ ہو, ریفیولنگ ہو, اور پھر آپ دوبارہ جا سکیں. تو یہ اس کا حصہ تھا, نہ اس میں کوئی فرمائشی دعوت یا کھانا نہ ریسٹورنٹ, وہ مد نظر تھا اس فیصلے میں. بدقسمتی سے ہم ڈیجیٹل سپیس کے ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں جہاں پہ تہمت, اللہ نے اس کو بڑی سختی سے منع فرمایا. اس کا مطلب ہے کہ ڈیوائن جو اینٹیسپیشن تھی اس قسم کی عادات و اطوار کے لیے وہ صدیوں پہلے طے کر دی گئی تھی کہ انسان اس قسم کی ٹریٹس اپنائیں گے اور ایک دوسرے پہ بہتان اور تہمتیں باندھیں گے. لیکن بالعموم یہ ہمارے ایک سوشل بیہیویئر کا حصہ بنتا جا رہا ہے, اور اس کا میں شاید وکٹم ہوں, آپ وکٹم ہوں, کوئی اور صاحب وکٹم ہو. یہ ایک بڑی بیماری کی نشانی ہے. مجھے تو یہ موقع الحمدللہ آپ دوستوں کے ذریعے, دوسرے میڈیا کے ذریعے مل رہا ہے کہ میں اس کی کلیریفیکیشن کر پا رہا ہوں. بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے کہ شاید ان کو کلیریفیکیشن کا موقع بھی نہیں ملتا, اور یہ ہیومن ڈگنیٹی کمپرومائز ہوتی ہے. میرے 8 سال کا میرا بیٹا ہے, 9 سال کا, اس سے لوگ سوالات کر رہے ہیں کہ تم لوگوں نے 300 یورو کا کھانا کھایا تھا, تو وہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ ہم نے کہاں کھایا تھا وہ کھانا. تو پھر میں اس کو خیر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ایسے ہوتا ہے, کوئی اس میں بڑی بات نہیں ہے, اس پہ توجہ نہیں دیتے. 2 میرے بیٹے بنا دیے تھے. ہاں جی. پھر کسی نے میرا ایک بیٹا بنا کے اس کو وزیر بنوا دیا اس میں بلوچستان میں. تو اس طرح کی خرافات جو ہے وہ شاید اب پیکج کا حصہ بنتی جا رہی ہے, اور وہ تھک سکن کی شاید ضرورت پڑ رہی ہے لوگوں کو. اور بہت سارے لوگ آپ کو یہ تجویز کر رہے ہوتے ہیں کہ ڈھیٹ پنے کا مظاہرہ کریں اور پرواہ نہ کریں ان چیزوں کی, کیونکہ ایٹ اے لارجر اسکیل آپ کو کہیں نہ کہیں اس پر کوئی نہ کوئی امپیکٹ ضرور آ رہا ہوتا ہے. اب اس کو کیسے آپ اپنے رسپونڈ میکانزم میں ڈیزائن کرتے ہیں, کیا آپ سرنڈر کرتے ہیں ان چیزوں کے سامنے, کیا آپ اینگر غصے کا مظاہرہ کرتے ہیں, یا جو تیسری آپشن ہے کہ آپ بالکل ڈھیٹ ہو کے کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے ہیں. میرے خیال میں یہ تمام رسپانس کے جو چوائسیز ہیں نا وہ بہت زیادہ ہیلدی نہیں ہے, کیونکہ جو کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہونی چاہیے نا, اگر آپ ڈھیٹ پنے کا مظاہرہ کریں گے تو آپ پھر اس سے محروم ہو جائیں گے. اس سے جو آپ نے مستفید ہونا تھا یا ہونا چاہیے تھا, اس رائٹ کو بھی یہ لوگوں کے کمپرومائز کر رہے ہیں. یہ نہیں ریئلائز کرتے ہیں کہ جو سوشل کنسٹرکٹ بننا ہے, جو معاشرے نے ایک اچھی شکل اختیار کرنی ہے, اس میں یہ آزادی رائے کے نام پہ خود رکاوٹ بننے جا رہے ہیں. پرائم منسٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ جانتے ہیں اسرائیل اور فلسطین کے درمیان ایک بہت ہولناک قسم کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور انسانیت سوز واقعات وہاں پر جنم لے رہے ہیں. اس پر پاکستان کی پالیسی کیا ہے, اور کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جنگ مسئلے کا حل ہے؟ دیکھیں, پاکستان کی جو پالیسی ہے وہ ایک تسلسل کا حصہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ اب اس نگران حکومت کے دورانیے میں پاکستان کی مڈل ایسٹ کے حوالے سے یا فلسطین کے حوالے سے کوئی نئی پالیسی آ گئی. جو ریاست مسلسل ایک انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ کے تحت جو سٹانس کو سپورٹ کر رہی ہے, ہم اسی کا اعادہ بھی کر رہے ہیں اور اسی کی ریپیٹیشن بھی کر رہے ہیں. ظاہر ہے ہمارا ایک موقف ہے, اسرائیل کو ایک غاصب ریاست کے طور پہ جانا جاتا ہے, سمجھا جاتا ہے, جس کے ہم بھی دائیں ہیں, اور فلسطینی فریق جو ہے اس کو ہم مظلوم سمجھتے ہیں. یہ ظالم اور مظلوم کی جنگ ہے. یہ اسرائیل اور فلسطین سے زیادہ ان 2 قوموں کی ہے جو ایک کیفیت میں ہیں. دوسری جنگ عظیم کے دورانیے میں جو جیو ایز اے نیشن تھی, میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہٹلر کے جرمنی میں وہ مظلومیت کی کیفیت میں تھی, اور وہ مظلومیت کی کیفیت سے نکل کے جب انہوں نے ایک غاصب ریاست کی زائنسٹ کی شکل میں کریشن کی طرف گئے تو وہی کیفیت تبدیل ہو گئی اور وہ ظالم کی کیفیت میں آ گئی.
اور وہ مظلومیت کی جو کیفیت تھی وہ فلسطینیوں کی طرف آ گئی۔ اب اس میں جو سب سے بڑا فریق ہے وہ فلسطینی خود ہے۔ ہم یہ چاہیں گے، یا ریاست کے طور پہ بھی، معاشرے کے طور پہ بھی، کہ پہلا رائٹ ٹو ڈیسائیڈ اباؤٹ دیئر پولیٹیکل فیوچر لائز ود دا پیلسٹینینز۔ فلسطینی کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا مستقبل کیسا ہونا چاہیے، وہ امن کو موقع دیں، امن کو کس انداز سے دیں، امن کو ڈگنیٹی کے ساتھ دیں، امن کو غلامی کے ساتھ جوڑیں۔ یہ وہ تمام سوالات ہیں جس کو بحیثیت قوم فلسطینیوں نے اس کے جواب تلاش کرنے ہیں اور انہوں نے کیے ہیں۔